اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے انکلوڈنگ دی آرمی چیف شہباز نواز شریف، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ وقت حکمرانی کا نہیں ہے کہ ہم حکمرانی پہ لڑیں ایک دوسرے سے، یہ وقت ملک کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، ایران کا وزیر خارجہ آپ کے پاس کسی اور بات کے لیے آ رہا ہے۔ جو کچھ حوثیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے تھوڑی سی لغزش کی ہم سب کچھ ہار جائیں گے۔ باقی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر آدمی جنرل رومیل بنا ہوا ہے، رومیل عیدل کا جنرل، جس کو دیکھو ہم استعمال کریں گے، پاگل کے بچے ہو، تو پاگل ہے کیا؟ یہ بچوں کا کھیل ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے تھارڑ بھائی اپنا وزیر خارجہ نیچے جنگ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ بابا یہ وقت کول مائنڈڈ سوچنے کا ہے، بڑے طریقے سے سوچنے کا ہے۔ جب تو ہوگی، جب کوئی عملہ کرے گا، اب چاہے یا نہ چاہے جنگ ریڈی ہوگی۔ جب آپ کے ملک پہ حملہ ہوگا، خدا نخواستہ آپ کے وسائل پہ حملہ ہوگا، آپ کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا، آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں لڑنا ہوگا۔ لیکن لڑائی بڑی خطرناک وہ ہے۔ ہمارے خطے میں 3 سال سے ہم جیت رہے ہیں کہ ہمارا خطہ ایک بہت بڑے جنگ کا میدان بننے والا ہے۔ ہماری عقل کا امتحان ہے، ہماری بات کسی نے نہیں سوچی، کسی نے نہیں سنی۔ افغان حکمرانوں کا، ایران کے حکمرانوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، حتیٰ سنٹرل ایشیا کے حکمرانوں کا عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح اپنے اس ملک سے اس بدبخت جنگ کو دور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پیسہ دے کے اپنے بچوں کو کرپٹ کر کے پیسے، زر اور زور کی قیمت پہ حکمرانی پہ قابض ہوں، وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کہتا ہے دہشت گردی کا میں مخالف ہوں۔ شہباز بھائی، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ 23 کروڑ انسانوں کے مینڈیٹ کو زر اور زور کی بنیاد پہ چھینا جائے؟ اور جو ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ قرآنی احکام کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف بات نہیں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، علامہ صاحب نے اشارہ کیا اس طرف، کہ انصاف کرتے وقت دیکھو کہیں کسی آدمی کی دشمنی آپ کو بے انصافی کی طرف نہ لے جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، جب آپ انصاف کی کرسی پہ ہو، اپنی انصاف کرنا ہے۔ ہم امن کی باتیں کرتے ہیں، امن انصاف سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا۔ اور جہاں بے انصافی ہوگی، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتوں کو کدورتیں بناتی ہے، لڑائی نتیجے جنگ کی طرف جاتی ہے۔ ہم کوئی مسلط لوگ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے، بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان سب کے سامنے، آرمی چیف سے لے کر شہباز تک، سب کے سامنے قرآن رکھو کہ تو ہاتھ رکھ، تم سب پاکستان کو نہیں لوٹ رہے ہو؟ کیا پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لوٹا جائے، اس کے بچوں کو کرپٹ کیا جائے؟ 20 30 80 کروڑ روپے پہ ایک ووٹ، 80 کروڑ 90 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 5 منٹ روٹی دی جا سکتی ہے۔ جو اپنی وفاداریاں بیچتا ہے، جو اپنا ضمیر بیچتا ہے، جو اپنا سب کچھ بیچتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا یہ مت کرو، آپ فلسطین کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے،
ظلم ہو رہا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا ہماری بہنوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس طرح سے بندوقوں کے زور پہ نہیں چلائی جاتی حکومتیں، نہ عدم تشدد اور بدماشیوں سے لوگوں کے وہ جیتے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، اس کا تقاضا یہ کہ بھول جائیں حکومت کو، کوئی نتیجہ نکالیں، کوئی قومی حکومت، کوئی شہباز شریف، کوئی زرداری صاحب، عمران خان کی پارٹی مل کے بیٹھ کے کوئی قومی حکومت بنائیں، کنسنسس پیدا کریں، پاکستان کے بچانے کا کوئی راستہ نکالیں. نہیں نکالیں گے تو یہ مندانی کوئی مکن نہیں نکالے گی. یہ پانی اب چل کر رہے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ کا. پاکستان مشکل میں ہے اور ہماری وجہ سے مشکل میں ہے. چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا پتہ نہیں کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے. غریب آدمی اب سے کیا چاہتا ہے؟ غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ بابا جب میں گھر سے باہر جاؤں کوئی میرے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، میری عزت کا احترام ہو، میری چاردیواری کا احترام ہو، میرے لیے دو چار لقمے کا بندوبست ہو. واحد ملک ہے اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، پھر ان کی فائل بناتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے. یہ کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ کس قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ کس قسم کا وزیر اعظم ہوگا؟ کس قسم کا نمائندہ ہوگا؟ میں مزید نہیں کہنا چاہتا. علامہ صاحب نے جو بات کی، پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، سوائے اس سے کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر کسی کے پاس ہے، آئے ہمارے ماؤں بہنوں کے سامنے ہمارے ساتھ رکھے. ہمارے سے بہتر ایجنڈا کسی کے پاس ہے، ہم ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. اگر نہیں ہے، آئین میرے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نواز کھوکھر ان کا والد ان کے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ. جو بھی ہے اس میں نقائص ہوں گے، اس کو اور ٹھیک کر دیں گے. اس کو آپ درخور اعتنا نہیں سمجھتے، پھر میرا آپ سے کیا رشتہ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ؟ آپ نہ میری زبان سمجھتے ہیں، نہ میں آپ کی زبان سمجھتا ہوں. آپ کا کلچر تھوڑا سا ایک اور ہے، میرا کلچر کوئی اور ہے. جو چیز ہمیں باندھ کے رکھتی ہے آئین، اس کو ہر وقت ہر 4 سال کے بعد آپ توڑ دیتے ہیں. آئین خود کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، معطل کرتا ہے یا فارغ کرتا ہے، وہ غدار ہے، وہ پھانسی کا حقدار ہے. اور یہاں وہ لوگ پھانسی کے حقدار ٹھہرے جو انصاف چاہتے ہیں. ابھی ہم کریں کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. پاکستانی کی عادت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بس جھوٹ بولتے رہو، زندہ باد پاکستان بڑھے گا. رب العالمین کہتا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت. ابھی ہم کس کی مانی؟ اس بدبخت حکومت کی مانی یا خدا نخواستہ اس جل جلالہ کی طاقت کو مانی؟